اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، مشرق وسطیٰ ایک بار پھر تاریخ کے نازک ترین موڑ پر کھڑا ہے۔ ایران امریکہ کشیدگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ کشیدگی کہاں جا کر رکے گی؟ سفارتکاری پر یا بارود کے ڈھیر پر؟ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخی، دھمکیوں کا تبادلہ، عسکری نقل و حرکت، کیا یہ سب صرف طاقت کا مظاہرہ ہے یا ہم واقعی ایک ایسی آگ کے دہانے پر کھڑے ہیں جو خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے؟ کیا امریکہ اپنی روایتی حکمت عملی کے مطابق دھمکیوں اور فوجی دباؤ کے ذریعے ایران کو نفسیاتی طور پر کمزور کرنے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے، یا پھر ایران کی قیادت رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جانب سے ریجنل جنگ کا اندھیا دینا دراصل ایک اسٹریٹجک پیغام تھا کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو یہ جنگ روایتی سرحدوں تک محدود نہیں رہے گی، اور اگر خدا نخواستہ یہ جنگ چھڑتی ہے تو کیا یہ صرف دو ملکوں کی لڑائی ہوگی یا خطہ، عالمی طاقتیں اور عالمی مفادات سب اس کی لپیٹ میں آئیں گے؟ چین جو اب صرف معاشی طاقت نہیں بلکہ عسکری اور ٹیکنالوجی کی قوت بھی بن چکا ہے، کیا وہ ایسی صورتحال میں خاموش تماشائی بن کے رہے گا، یا جدید اسلحہ، ڈرون وارفیئر، سائبر حملے اور میزائل ٹیکنالوجی اس جنگ کو روایتی جنگوں سے کہیں زیادہ خطرناک بنا دیں گی؟ خلیجی ممالک جہاں امریکی اڈے موجود ہیں، کیا وہ غیر جانبدار رہ سکیں گے، یا ان کا جغرافیہ انہیں خود بخود اس تنازع کا فریق بنا دے گا؟ اور اسی دوران ایک اور اہم سوال ابھرتا ہے کہ عمان میں شروع ہونے والی سفارتکاری اور مذاکرات کیا پھر وہی کردار ادا کر سکتے ہیں جو ماضی میں کرتے رہے ہیں؟ ان سارے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے معروف تجزیہ نگار انجینئر سید علی رضا نقوی سے گفتگو کی ہے۔ آئیے اس گفتگو کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر علی رضا نقوی صاحب۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ موضوع بہت اہم، ایران امریکہ تلخی، کشیدگی، خدا نخواستہ تیسری عالمی جنگ کا رخ اختیار کر سکتی ہے۔ تو میرا پہلا سوال بھی آپ سے یہی ہے کہ کیا ایران امریکہ تنازع تیسری عالمی جنگ بن سکتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بجا فرمایا انجم صاحب، یہ جو ہے جو صورتحال ہے، حتیٰ کہ جو کل مذاکرات ہوئے اس کے بعد وہ مذاکرات تو ناکام ہو گئے، اس کو تو جو ہے اس کے بعد جو ہے یقیناً جو ہے اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ تیسری عالمگیر جنگ ہی ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جنگ کی جو وجوہات ہیں وہ تو اگر کہیں تو 2-4 منٹ میں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، میں اس میں ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ جو ہماری گفتگو کا محور بھی رہے گا کہ ایران کو امریکہ اپنی روایتی دھمکیوں، گیدڑ بھبکیوں، ماضی کے انداز میں کوئی نفسیاتی دباؤ میں لانا چاہتا ہے؟ میں ان وجوہات کے ساتھ یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گا انجینئر صاحب۔ ہاں جی، یہ بھی بجا فرمایا، ایسا بھی ہے۔ جی اعصابی جنگ اور نفسیاتی جنگ وہ بھی مسلط ہے، لیکن جب وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ امریکہ سمجھ گیا کہ وہ جو ہے نفسیاتی جنگ اور اعصابی جنگ بھی ہار چکا۔ جی جی۔ اچھا، تو یہ آپ جو اسباب کیا ہیں جو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اسباب کے حوالے سے کہ
آپ کو یاد ہوگا کہ اصل جو ہے جو 12 روزہ جنگ جون 2025 میں ہوئی تھی جی اس جنگ کا جو ہے، چونکہ یہ بات ریلیٹڈ ہے جو کل کے مذاکرات تھے اس کے حوالے سے، تو اس جنگ میں جو ہے وہ اسرائیل جب بہت بری طرح جو ہے وہ ہار گیا، بے بس ہو گیا، اور اس کے بس میں کوئی بات نہ رہی، تو پھر جو ہے اس نے امریکہ سے کہا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ جو آخری حملہ تھا وہ امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیارے میں، جو کہ دنیا کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں جموں سائز بمبار طیارہ ہے، اور اس میں جو ہے غالباً 2 ٹن یا شاید اس سے بھی زیادہ بم اس میں موجود تھے، اور ایک سے زیادہ تھے، اور وہ بمبار B-2 بھی جو ہے وہ جب وہاں پہ ایران کے جو ایٹمی پلانٹس جو ہے اس کے اوپر جو اس کا اندازہ تھا کہ یہاں پہ یہ ایٹمی پروگرام جو ہے ان کا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ وہ B-2 یاد ہو کہ وہ خود اکیلا تو وہ اپنی حفاظت ہی نہیں کر سکتا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ امریکن F-16 اور F-35 کے طیارے اسے اپنی حفاظت میں دے کر آئے، اور پھر اپنی حفاظت میں اس کو دے کر چلے گئے۔ تو اس میں جو ہے اس کے بعد جو مسٹر ٹرمپ ہیں، دغا باز اور دھوکے باز، جھوٹا، دنیا کا جو ایک واحد سپر پاور کا صدر ہے، اس نے کہا کہ بھی ہم نے جو ہے وہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پہ بمباری کر کے اس کو رول بیک کر دیا ہے، اور اب وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے، یورینیم انریچمنٹ کرنے کے لیے وہ اب کوئی کوشش نہیں کرے گا اور نہیں کر سکے گا۔ یاد ہے نا ایسی بات اخبارات میں بھی آئی، میڈیا میں بھی آئی۔ تو پھر مقصد ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی اگر وہ واقعاً ایران کا ایٹمی پروگرام رول بیک ہو چکا، تو پھر جو ہے وہ اب امریکہ کے جو 3 مطالبے ہیں، اور جن مطالبوں کے لیے اس نے اپنا دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا، ایک سب سے بڑی، میں یوں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کی اسرائیل کے بعد سب سے بڑی سمندر میں تیرتی ہوئی چھاؤنی، وہ کیوں بھیجی؟ اور پھر جو ہے وہ بھیجنے کے ساتھ ساتھ اس نے 3 مطالبے کیوں کیے کہ بھئی اس ابراہیم لنکن کے پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ ایران اپنی رجیم جو ہے، یعنی کہ جو اسلامی نظامی حکومت ہے اس کو ختم کرے، اور جو ہے ایران اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرے، اور میزائل پروگرام بھی رول بیک کرے۔ اس کے یہ 3 مطالبے تھے۔ تو جب مقصد ہے کہ یہ ہو چکا تھا، تو پھر میڈیا میں یہ سوال گردش کرتا رہا کہ بھی جب یہ ایٹمی پروگرام تو رول بیک ہو چکا ہے، تو اب امریکہ جو ہے اس نے یہ کیوں کیا؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ رہا۔ تو پھر جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب جو ہے چونکہ اس کی جو وجوہات ہیں وہ اس وقت امریکہ کی جو سپر پاور ہونے کی حیثیت ہے وہ تو ایک طرح کا سوادیہ نشان بن چکا ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ریجن میں ایک ریجنل سپر پاور کے طور پہ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی بنا چکا تھا، اور وہ جو ہے جو وہاں پہ اس نے 1967 میں اور 1971 میں جو جنگیں کی، اس نے اپنی فوجی برتری کی جو ہے وہ داغ بٹھائی، اور اس نے اپنے آپ کو ناقابل تسخیر جو ہے وہ بابر کروایا۔ تو یہ جب مقصد ہے کہ ایران کی 12 روزہ جنگ تھی، اس جنگ میں ایران نے اس کی اس ناقابل تسخیر
جو ہے ناقابل تسخیر جو اس کی ایک پاور تھی، اس کا جو ترسم تھا، اس کو تو ایران نے تہس نہس کر دیا. جی ایک بات ہی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، پھر یہ ہے کہ وہ جو اسرائیل جو ہے وہ اس سے پہلے مقصد ہے کہ اس نے کبھی اپنا دفاع نہیں کیا تھا. اس نے تو ہمیشہ جو ہے وہ دوسرے یعنی کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں ان پہ ہمیشہ جنگ ٹھوسی. اس نے ہمیشہ جو ہے وہ آفینسو جنگ لڑی. ڈیفینسو جنگ کے لیے رکھتا تھا کہ وہ کہتا تھا انتظامات بھی تھے لیکن کبھی وہ ٹیسٹ نہیں ہوئے تھے. لیکن جب ایران نے جو ہے اس کے اوپر اپنے میزائلوں سے، اپنی ایک مخصوص ذہانت سے اور تکنیک سے جو ہے اس کے اوپر حملے کیے تو وہ اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہا. یہ ایک تیسری بڑی وجہ ہے. تو پھر مقصد ہے کہ یہ جب اس طرح کی صورتحال ہے تو اب چونکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اپنے وہ حیثیت جو ان کی جو ہے جس پہ وہ جو داؤ پہ لگی ہوئی ہے اس کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے، دوبارہ بنانے کے لیے جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے یہ جو جنگ جو ابراہیم لنکن کو ایران کی طرف بھیجا تو وہ اس کا یہ مقصد تھا. لیکن وہ جو اس نے گدر ببکیاں جو کہ آپ نے بھی ذکر کیا، وہ جو اس نے جتنی لگائیں تو اس میں سے مقصد ہے کہ اس میں بھی امریکہ نے شکست کھائی، ناکام ہوا. یعنی کہ ناکامی اس وجہ سے کہ بھی اگر اس میں کوئی ایک آدھ بات جو ہے وہ ایران مان دیتا تو سمجھا جاتا کہ بھئی چلو کسی حد تک امریکہ اپنی گدر ببکیوں سے کامیاب ہو گیا. لیکن جب کوئی بات بھی نہیں مانی گئی تو یہی کہا جائے گا کہ امریکہ نے شکست کھائی. تو یہ وجوہات ہیں بیسیکلی بیک میں. تو اس کے بعد ہم آگے جو آپ جیسے فرمائیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی اچھا انجینئر صاحب، جو آپ نے حالات اور اسباب و وجوہات بیان کی، اس دوران رہبر معظم ایرانی سپریم لیڈر کا ایک بڑا اہم خطاب ہوتا ہے. جی جی رہبر معظم ریجنل جنگ کی دھمکی کہ اگر یہ جنگ مسلط کی گئی تو یہ علاقائی جنگ بن جائے گی. تو یہ جو عمان میں جمعے کے روز مذاکرات شروع کیے گئے اور جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی ان سے کوئی حوصلہ افزا نتائج نہیں، لیکن مذاکرات کی اس میز پہ آنا رہبر معظم کی اس دھمکی کی بنا پہ تو نہیں ہو رہا. جی وہ مذاکرات کی میز پہ آنے کا جیسے کہ میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے، وہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جی تو وہ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ اعصابی جنگ، نفسیاتی جنگ، اس کی ناکامی کے بعد پھر جو ہے یہ فوجی جو ہے اپنے راؤ لشکر کے ساتھ پوری چڑھائی کرنا، اس میں بھی ناکامی ہوئی. اور پھر وہ آگے چل کے جو ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے جو ہے وہ میز پہ آ بیٹھا. اور میز پہ بیٹھنے کے بعد بھی جو ہے میں اس کو پھر یہ کہوں گا کہ یہ امریکہ کی جو ہے ٹیبل ٹاکس بھی اس کو شکست سے نہیں بچا سکی اور وہ اس نے ایک اور شکست کھائی ہے. اس میں جو ایران نے جو ہے وہ ٹیبل ٹاک میں بھی اس نے فتح حاصل کی. وہ فتح میں اس لیے کہتا ہوں کہ امریکہ نے جو ہے وہ جو ٹیبل پہ آ کے بیٹھے تھے تو وہ ان کا خیال تھا کہ ماضی کی طرح ایران جو ہے وہ ایک ڈیفینسو ٹاک کرے گا، ڈیفینسو گفتگو کرے گا. لیکن مقصد ہے کہ وہ آبزرو کیا گیا ہے، عالمی میڈیا نے بھی اس بات کو بہت نوٹ کیا ہے کہ اس دفعہ ایران نے جس طرح بحر ہند کے میدان جنگ میں ایران نے ڈیفینسو نہیں اوفینسو جو ہے وہ رویہ اوفینسو جو ہے وہ طرز اختیار کی. ان مذاکرات میں بھی جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ ایک اوفینسو اور اگریسو جو ہے وہ طرز اختیار کی. اور جس کے نتیجے میں جو ہے
وہ امریکہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ناکام ہوا. جی اس کی کچھ تفصیلات جو میڈیا سے مجھے ملی ہیں وہ بھی میں پیش کرنے کو تیار ہوں. جی جی بتائیے. جی 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 جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام خامنئی جو ہیں وہ پہلے ہی یعنی کہ پہلے ہی جب یہ پوری دنیا میں مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، ہمارے مسلم برادر ممالک بھی مذاکرات کی بات کرتے تھے، اور باقی بھی جو ایران کے جو دوست ممالک ہیں وہ بھی ایران کہتے تھے کہ بھئی پہلے جو ہے وہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے. تو اسی وقت امام خامنئی نے فرمایا تھا کہ یہ امریکہ سے گفتگو کرنا یا اس کی جو ہے انٹیلیجنٹ کے اوپر جو ہے ایک سوادیہ نشان ہے کہ نہ تو یہ عقل مندی ہے امریکہ سے گفتگو کرنا، نہ ہی یہ پروقار ہے، اور نہ ہی اس گفتگو سے ایران کے مسائل حل ہوں گے. ہمارا تجربہ ہے، یعنی کہ تجربہ سے یہ مراد ہے کہ امریکہ جن ممالک سے گفتگو کرتا ہے، جن ممالک سے معاہدے کرتا ہے، حتیٰ کہ جو ایران سے بھی امریکہ کے ماضی کے جو معاہدے ہیں ان پہ بھی وہ خود اس پہ عمل نہیں کرتا. وہ جب چاہتا ہے، جس کسی بہانے سے چاہتا ہے، وہ ان سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ چونکہ یہ مخالف فریق نے یہ کام نہیں کیا لہذا وہ یہ معاہدہ ختم ہو گیا. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے. تو یہ اب مقصد ہے کہ ایک بات تو میں سب سے جو پہلا ایرانی وفد نے کارنامہ وہاں پہ عمان میں انجام دیا وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے میڈیا میں گفتگو یہ تھی کہ ایران اور امریکہ جو ہے ڈائریکٹ گفتگو کریں گے. جی میڈیا میں یہ بات آئی تھی. جی لیکن وہاں پہ جب یہ وفود آئے تو ایرانی وفد نے ڈائریکٹ گفتگو کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے انڈائریکٹ گفتگو کریں گے، اور انڈائریکٹ گفتگو کے لیے بھی جو ہے ایک کمرے میں جو ہے وہ ایرانی وفد بیٹھا تھا، دوسرے کمرے میں امریکی وفد بیٹھا تھا، اور وہ جو ایمان کے وزیر خارجہ یا ان کا کوئی نمائندہ جو ہے وہ پہلے ایک کمرے میں جاتا تھا، ان سے بات چیت کرتا تھا، اور باقاعدہ جو ہے کاغذ پہ لکھی ہوئی تحریر وہاں سے لے کے اٹھا کے دوسرے کمرے میں جاتا تھا، اور وہ ان کے سامنے وہ تحریر بھی رکھتا تھا، جو گفتگو انہوں نے کی ہوتی تھی وہ بھی رکھتا تھا، اور پھر اس کمرے سے ان کی جو گفتگو ہے لکھی ہوئی کاغذ پہ تحریر پہ وہ لے کے واپس دوسرے کمرے میں جاتا تھا. یہ طریقہ کار جو ہے اختیار کیا، یعنی کہ انڈائریکٹ گفتگو کی، اور یہ ایران نے کی ڈکٹیشن پہ، یعنی کہ ایران اس پہ بھی ایران کی برتری کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایران جو ہے اس کی مذاکراتی ٹیم جو ہے وہ آفینسو تھی. دوسری جو بڑی بات ہے وہ مقصد ہے کہ یہ بھی میڈیا نے دیکھا کہ جو امریکن وفد تھا وہ بیسیکلی انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں وٹیکوف اور جو امریکی ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر وہ ہوں گے. لیکن جب وہاں پہ جو ہے جس کمرے میں امریکی بیٹھے تھے اس میں جو ہے وہ آنن فانن ایک بندہ جو ہے سینٹ کام کا چیف جو ایڈمرل ہے بریڈ کوپر وہ بھی آ کے بیٹھ گیا. اچھا. تو وہ جب آ کے بیٹھا تو حقیقت ٹی وی نے باقاعدہ اور بھی میڈیا نے کوٹ کیا ہے کہ سب ایرانی وفد نے کہا کہ بھئی یہ جو تیسرا بندہ آ کے بیٹھا ہے وہ کیا یہاں پہ فوجی ٹاکس ہیں یا سیاستدانوں کی گفتگو ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ جو اپنا بریڈ کوپر آ کے بیٹھا ہے سینٹ کام کا چیف، اس کو یہاں سے اٹھایا جائے. وہ یہاں سے جائے گا تو پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. یہ تو وہ اس کو وہاں سے حقیقت ٹی وی کے مطابق جو کہ رات مڈ نائٹ جو ہے حقیقت ٹی وی نے اس کے اوپر سے پردہ اٹھایا کہ ان کو اس کو سینٹ کام کے چیف کو وہاں سے جانا پڑا. یہ ایران کی ایک دوسری بڑی
وہاں پہ مذاکرات میں فتح ہے۔ اچھا، جی تیسری بات جو ہے وہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ اس طرح ہوا کہ جب یہ گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تو جی آپ کو یاد ہوگا کہ جون 2025 میں اسی جگہ پہ انہی کمروں میں انہی صوفہ سیٹس کے اوپر جو ہے وہ 5 راؤنڈ مکمل ہوئے تھے، اور جی چھٹے راؤنڈ کے لیے باقاعدہ تاریخ بھی طے ہوئی تھی اور ٹائم بھی طے ہوا تھا، اور لیکن 5ویں راؤنڈ کے تیسرے روز جو ہے وہ اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ جی تو جو ایرانی وفد تھا اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ بھئی وہ جو جون 2025 میں ہمارے 5 راؤنڈ مذاکرات کے ہوئے تھے اور 6واں راؤنڈ نہیں ہوا تھا، تو اس کی جو ہے وہ حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا، تو امریکہ نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیوں ختم کیے، کیوں روکے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ سب سے پہلا یہ سوال ہوا۔ اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ جو امریکی وفد تھا اس نے کہا کہ جی ان مذاکرات میں تو ہم یہاں پہ نہیں تھے اور نہ ہم اس کا حصہ تھے، اور ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے، اور ہم نہیں بتا سکتے کہ امریکہ نے کن وجوہات کی بنیاد پہ ان مذاکرات کو آگے نہیں بڑھایا۔ صحیح، اس پہ امریکی وفد جو ہے وہ لاجواب ہو گیا۔ صحیح صحیح پھر جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ شروع کی، جو ہے امریکہ کے وفد نے جو ہے پھر جو ہے وہی جو ہے بات انہوں نے وہاں پہ ایران کی رجیم کی تبدیلی کی بات تو نہیں کی امریکی وفد نے، لیکن امریکی وفد نے جو ہے وہ ایران کے جوہری پروگرام کے رول بیک کی بات کی، اور دوسرا جو ہے وہ خاص طور پہ بیلسٹک میزائل جو ہے اس کے لیے بات کی۔ تو پھر جو ہے وہ ایرانی وفد نے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ 8 گھنٹے چلے ہیں، اچھا بیچ میں 1-2 وقفے ہوئے، لیکن یہ مذاکرات مسلسل 8 گھنٹے چلتے رہے۔ تو ایرانی وفد نے کہا کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے ساتھ صرف اور صرف جو ہے جوہری پروگرام پہ مذاکرات کرنے ہیں، ہم جو ہے وہ بیلسٹک میزائل یا اپنے میزائل ٹیکنالوجی کے پروگرام پہ کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ آپ کی کسی بات کا جواب دیں گے۔ صحیح تو یہ اس پہ جو ہے گفتگو ہونے کے بعد بلکہ یہ بھی جو ہے اس نے اسرائیل میڈیا نے 6 یعنی کہ کل ہی مذاکرات کے بعد جو ہے وہ کوٹ کیا کہ واشنگٹن اور تہران مذاکرات ناکام ہو گئی ہیں، اور اسرائیل میڈیا کا جو اسرائیل نیشنل نیوز ہے اس نے کہا کہ ایران نیوکلیئر پروگرام پر رچک دکھانے کو تیار ہے، اور ایران نے مذاکرات میں اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر جو ہے رچک دکھانے کا اندیا دیا۔ جی تو لیکن جو ہے ایران بیلسٹک میزائل پر قطعاً کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، گویا وہ اسرائیل کو نشانہ بنانے پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا۔ جی 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 اس کے ساتھ ساتھ میں نے میڈیا کے اوپر یہ بھی دیکھا بلکہ جو ہے وہ کل سارا دن جو ہے وہ مذاکرات بھی ہوتے رہے، اور ایران میں جو ہے ایک جو ہے میزائل کے اوپر جو ہے پورے میڈیا پہ بڑی ڈسکشن ہوتی رہی، وہ بھی شاید آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ وہ جو ہے ایران کا جو میزائل ہے خرم شہر 4 بیلسٹک میزائل کے بارے میں جو ہے ایرانی میڈیا بھی عالمی میڈیا بھی گفتگو کرتا رہا کہ یہ میزائل جو ہے اس وقت یہ ایٹم بم سے زیادہ تباہی مچانے والا ہے، خطرناک ہے، خوفناک ہے، اور اس کے 500 تعداد ان میزائلوں کی جو ہے وہ ایران نے اسرائیل پر جوابی حملہ کرنے کے لیے ان کو راکھ کر دیا ہے، اور ان کی تنصیب ہو گئی۔ تو یہ میزائل 8 منٹ میں ایران سے اسرائیل پہنچتا ہے۔ یہ واد پرس جو میڈیا ہے اس نے بھی 16 بجے یعنی کہ 4 بجے بعد دوپہر اس کو اس نے بھی فریش کیا۔ جی اچھا انجینئر صاحب،
ایک اور بہت اہم موضوع، ہم ان باتوں کو جان چکے کہ خاص طور پہ جو گفتگو میں رہبر معظم نے اس جنگ کو ریجنل جنگ، اور یعنی جسے ہم ہماری گفتگو کا موضوع بھی یہی ہے، تیسری عالمی جنگ، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ممکنہ جنگ میں خدا نہ خواستہ اگر ہوتی ہے تو چین کی مداخلت اور جدید اسلحے کا استعمال ہو سکتا ہے؟ جی 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 بالکل، اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ جنگ جو ہے وہ نہ صرف کہ ریجنل، یعنی کہ وہ جنگ جو ہے ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ ریجنل سطح تک پھیلے گی. اور پھر جو ہے بلکہ میڈیا، عالمی میڈیا جو ہے وہ تو کوٹ کرتا ہے، ویڈیو بھی دکھاتا ہے کہ چین کے جو بحری بیڑے ہیں وہ خلیج فارس میں پہنچ چکے ہیں. اسی طرح میڈیا کوٹ کرتا ہے کہ جو ہے روس کے جو جنگی فائٹر ہیں وہ بھی ایران کی فضا میں موجود ہیں، اور روس کے ہیلی کاپٹر بھی موجود ہیں. اور وہ مقصد ہے کہ ان کے جو جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ الیکٹرانک وارفیئر، جس سے جو ہے وہ ہر قسم کی جنگی مشینری کو، خواہ بحری جہاز ہو یا ہوائی جہاز ہو یا میزائل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کو جو ہے جام کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایران میں جو ہے وہ اس کی تنصیب ہو چکی، اس کے مطابق جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ کر چکے، اور ٹیسٹ کرنے کے ساتھ اس وقت جو ہے مجھے جو اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی ساری فضائی حدود اور زمینی حدود جو ہیں وہ الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے جو ہے وہ جامنگ وہاں پہ جو ہے جامنگ کرٹن یوں سمجھ دیں، ایک جامنگ کرٹن جو ہے وہ وہ جو ہے اوڑھ دیا ہے پورے ایران نے. اچھا جی جی جی. تو اس لیے مقصد ہے کہ پھر جو ہے اس جو مذاکرات شروع ہوئے، یعنی کہ یہ مذاکرات کر ہوئے 6 فروری کو، 5 فروری کو جو ہے میڈیا پہ جو ہے ایک بہت ہی شور شرابہ ہوا کہ پوٹن نے، روسی صدر نے پہلے شی پنگ جی جو چائنیز صدر ہیں ان کو ٹیلی فون ٹاک کی، ویڈیو ٹاک کی. اور یہ ویڈیو ٹاک بھی کہتے ہیں کہ بڑی تفصیلی تھی، ایک اندازے کے مطابق 1.5-2 گھنٹے کی یہ گفتگو تھی. اس کے بعد جو ہے صدر پوٹن نے باقاعدہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بھی ویڈیو ٹاک کی. وہ بھی کہا جاتا ہے کہ لمبی ٹاک تھی، جس میں یوکرین کی بھی بات تھی، جس میں وینزویلا کی بات بھی تھی اور ایران کی بات بھی تھی. پھر جو ہے وہ جو اس کے بعد جو ہے وہ مسٹر شی جی پنگ نے مسٹر ٹرمپ سے بھی ویڈیو کانفرنس کال کی. تو یہ مذاکرات سے ایک دن پہلے اس طرح کی گفتگو جو ہے اس میں میڈیا نے اندازہ لگایا ہے کہ جو ہے ایک بات تو یہ ہے کہ میڈیا میں باقاعدہ وہ کیا کہتے ہیں نشر بھی ہوا، وہ میں نہیں اس کو محفوظ کر سکا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ مسٹر جو ہے پوٹن نے امریکی صدر سے بڑا صاف صاف کہا کہ اگر وہ مادورو جو وینزویلا کے صدر اور اس کی جو وائف ہیں ان کو وہ اگر رہا کر دے یا وہ اس کو رہا کرنے کا وعدہ کرے تو وہ یوکرین کے مسئلے پہ کچھ علاقے جو ہے اس میں رچک دکھانے کو تیار ہیں، اور وہ کچھ علاقے یوکرین کو واپس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں بشرطے کہ وہ یہ ایسا کام کریں. دوسری بڑی بات کا یہ اندازہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بڑا صاف صاف واضح کہہ دیا کہ مسٹر امریکہ آپ کی ٹکر جو ہے وہ ایران کے ساتھ نہیں ہوگی، ایران کے ساتھ ٹکر بعد میں ہوگی، سب سے پہلے ٹکر جو ہے ہمارے ساتھ ہوگی. یعنی کہ چین اور روس سے پہلے ٹکر ہوگی، پہلے جنگ روس اور چین سے ہوگی، پھر آپ کی جنگ جو ہے وہ ایران سے ہوگی. یہ بڑا یعنی کہ ایک پیغام کنوے کیا کہ یہ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ پھر یہ جنگ جو ہے
وہ ایران امریکہ کی جنگ نہیں رہے گی، بلکہ یہ ایک عالمی جنگ اور ایک یہ ایٹمی جنگ کی شکل اختیار کرے گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ مقصد ہے کہ بعض میڈیا نے ایران کی ویڈیوز دکھائی ہیں جس میں ایران نے ایٹمی جنگ سے بچنے کے لیے، اپنی عوام کو بچانے کے لیے جو ہے انہوں نے ایسے شیلٹرز بنائے ہیں جیسا کہ روس نے بھی بنائے ہیں، اور ان شیلٹر میں پناہ دینے کی پریکٹس بھی ہوئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی جنگ کے لیے بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ جو پچھلی 12 روزہ جنگ تھی اس میں یا ابھی بھی جو اسرائیل کا ڈیمونا ایٹمی پلانٹ ہے اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا کہ اگر وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو جو ایٹمی تابکاری ہے وہ یروشلم پہ بھی تک پہنچے گی، اور جتنے قریبی ہمسایہ ممالک ہیں، مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ بھی نقصان ہوگا۔ جی جی۔ تو یہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آغا رہبر نے بالکل بجا فرمایا کہ چونکہ امریکہ کی جو چابی ہے یا امریکہ کے جنگ کرنے، یہ مذاکرات میں بھی بات ہوئی، پوچھا گیا کہ بھئی آخر اگر ہماری جنگ اسرائیل سے ہوتی ہے تو امریکہ کو کیا پریشانی ہے؟ ہم امریکہ کے خلاف تو جنگ نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کر رہے، تو امریکہ بتائے کہ بھی اس کے کیا کنسرن ہے، اس کے ہم پہ چڑھائی کرنے کی کیا وجوہات ہیں، جس کا کوئی جواب جو ہے وہ مذاکراتی امریکی مذاکراتی ٹیم نے نہیں دیا۔ لیکن مقصد ہے کہ یہ پورا میڈیا اس وقت جو ہے دنیا کا وہ باور کر چکا ہے کہ اصل میں امریکہ، خاص طور پہ ٹرمپ کی جو چابی ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، شیطان یاہو کے پاس ہے، اور شیطان یاہو جو ہے وہ خود وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ حملہ کرے گا تو ایران اور امریکہ کی جنگ ہوگی، میں بچ جاؤں گا۔ لیکن اس کا جو ہے جو اس نے ایک تاثر قائم کیا ہے شیطان یاہو نے، اس کے جواب میں ایران کی طرف سے اور ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے باور کرایا گیا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ امریکہ پہ جب حملہ کریں گے یا امریکی مفادات پہ، امریکی اثاثوں پہ حملہ کریں گے، جب ہم جو ہے امریکہ کے جو 20 اڈے ہیں مشرق وسطیٰ پہ اس پہ حملہ کریں گے تو سب سے بڑا امریکی اڈا تو اسرائیل ہے، ہم اسرائیل پہ پہلے حملہ کریں گے۔ صحیح صحیح۔ تو وہ اس سینیریو میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہے۔ جی اچھا انجینئر صاحب، علاقے میں جو موجود ممالک ہیں، خاص طور پہ جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں، کیا وہ اپنے جغرافیے کی بنا پہ اس جنگ کا حصہ بنیں گے؟ کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی میں جہاں تک عالمی میڈیا میں بھی اس حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، وہ فوری طور پہ میرے سامنے کہ کس میڈیا میں کیا گفتگو ہوئی ہے، وہ جو ہے ان جنرل اس کا بریف اس طرح ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ جو مسلم خلیجی ممالک ہیں انہوں نے امریکہ کو دو ٹوک بتا دیا ہے کہ ان کی فضائی اور زمینی حدود جو ہیں وہ امریکہ یا اسرائیل جو ہے ایران کے خلاف جنگ میں استعمال نہیں کر سکتا اور ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن پھر اگلا سوال یہ اٹھا ہے کہ جب یہ جنگ چھڑے گی تو جب اس جنگ میں امریکہ جو ہے وہ نہ کسی خلیجی ملک سے اجازت مانگے گا فضائی حملہ کرنے کے لیے یا زمینی حملہ کرنے کے لیے، بلکہ وہ تو اپنی اس طاقت کی بنیاد پہ، چونکہ جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں وہ تو اسرائیل اور امریکہ کے مقابلے پہ کمزور ہیں، تو وہ نہ امریکہ کو روک سکیں گے، اور امریکہ نے نہ ان سے پوچھنا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ہر طرح کی جو جس اڈے پہ جو چیزیں موجود ہیں وہ جنگ میں اس کو جنگ میں کیا کہتے ہیں اس سے جنگ کرے گا۔ اور بلکہ وہ جو بھی تازہ خبر جو ہے کل رات کی وہ یہ ہے کہ امریکہ کا وہ جو ایک بمبار طیارہ ہے جو کسی ملک کی زیر زمین
یا زمین کے اوپر جو ایٹمی پلانٹ ہیں ان کا سراغ لگا سکتا ہے، وہ اس نے باقاعدہ سعودیہ کے اپنے اڈے پہ بیچ دیا، پہنچا دیا. تو کیا سعودیہ اس کو روک سکا ہے؟ نہیں روک سکا. اچھا انجینئر صاحب، آخر میں بڑا اہم سوال جی جو ہماری ساری اس گفتگو کے موضوع ہے، جو تیسری عالمی جنگ کے خطرے کا، کہ عمان میں شروع ہونے والے مذاکرات جمعے کے روز، جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی وہ کوئی حوصلہ افزا نہیں، اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ ٹلنے کی کوئی توقع ہے؟ اس پہ آپ کا ہمیں تجزیہ ضرور چاہیے کہ اگر مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. جی، پہلی میں بات یہ عرض کروں کہ وہ چونکہ ٹائم نہیں ہے اس پہ ہم تفصیلات میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ جو امریکہ کے اندر جو ہے وہ 35 لاکھ جو ہے فائلیں آڈیو اور ویڈیو کی جو ہے وہ میڈیا میں گردش کر رہی ہیں، اور وہ عالمی سطح پہ بھی امریکہ میں خاص طور پہ اس کے اوپر بڑا بہت شور شرابہ ہے، بڑی ہلچل ہے اور بڑی پریشانی ہے. ان فائلوں کا جو نتیجہ ہے کہ وہ ایسے موقع پہ کیوں سامنے آئیں، اس کو یا تو یعنی کہ جو ٹائمنگ ہے اس کی جو میچنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ یہ جو جیفری ایپسٹین ہے، یہ بندہ کیا تھا؟ یہ بندہ بیسیکلی ٹیچر تھا. ایک ٹیچر کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس کا جو ہے 2 جزیرے خریدنا، اور پھر جو ہے بڑے بڑے بیروکریٹس، شہزادے شہزادیوں اور جو ہے امریکی صدور اور دنیا کے باقی جو اس طرح کے سرکردہ لوگ ہیں، جو افیکٹو لوگ ہیں، ان کے ساتھ روابط کرنا آخر کیوں ہوا؟ تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ موساد نے اٹھا دیا، اپنا ایجنٹ بنا دیا. ایجنٹ بنانے کے بعد وہ پروموشن کرتے کرتے جو ہے وہاں کا کمانڈر بن گیا موساد میں. اور پھر جو ہے یہ جزیرے اس نے اپنی جیب سے تو نہیں خریدے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کہاں سے اس نے خریدے. یہ بیسیکلی دونوں جزیرے جن کے اوپر یہ غراضت اور یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں نابالغ لڑکیوں کو جنسی ہوس بنانا، ان کا لڑکیوں کا گوشت کھانا، اور جو جتنی جو غراضت ہے، حیوان پرستی ہے، جو گندگی ہے، جو حکمران اشرافیہ خاص طور پہ جو امریکی حکمران اشرافیہ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی جو وہ حوانیت ان کے اندر پیدا ہوئی ہے، یہ سب لوگ وہاں جاتے رہے. اب مقصد ہے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ان 2 جزیروں پہ جو کوئی بھی گیا وہ یا تو پھر جو ہے یا تو وہ موساد کا ایجنٹ تھا، یا اس کو موساد کا ایجنٹ بننا پڑا، یا وہ ساری زندگی بلیک میل ہوتا رہا. جی انجینئر صاحب، میں یہی کہ یعنی یہ فائل بھی منظر عام پہ آنا، یعنی اسرائیلی لابی کا امریکہ کو بلیک میل کر کے اس پریشر میں لانا ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ جمہوری اسلامی ایران پہ جنگ مسلط کرے. جی بالکل. تو امریکی صدر نے خود اعتراف کیا، میڈیا میں بھی وہ موجود ہے، امریکی میڈیا میں بھی موجود ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری 10 سال جو ہے وہ صرف 10 سال جیفری ایپسٹین کے ساتھ دوستی رہی. اب وہ جو 10 سال کی فائد ہے وہ بھی اس کی ویڈیو بھی میڈیا پہ آ گئی، جس میں ٹرمپ جو ہے ایک جگہ پہ ان سب کے ساتھ جو ہے جارج بش کا بھی جو سینئر ہے اس کی بھی ویڈیو آئی، اس کی بھی ویڈیو آئی، کہ یہ مقصد ہے کہ وہاں پہ جو ہے کم عمر لڑکیاں جو ہیں وہ ان میں سے اپنی اپنی پسند کے لیے جو ہے وہ ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ امریکی صدر مسٹر ٹرمپ موساد کے ایجنٹ ہیں. اور جب یہ موساد کے ایجنٹ ہیں تو اس کی چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ شیطان یہو کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے نتیجے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ جنگ جو ہے ایران اور امریکہ کی جنگ، بلکہ میں یہ کہوں کہ ایران کی جو جنگ ہے امریکہ پلس اسرائیل پلس ان کے اتحادیوں کے ساتھ نہیں ٹرے گی، یہ جنگ ہوگی. آج جنگ ہو یا کل جنگ ہو، یہ جنگ ہوگی.
یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حالانکہ جو ہے امریکی اتحادی نیٹو سارے ممالک جو ہے نیٹو ٹوٹ چکی، اس کے جو بڑے بڑے سرکردہ تھے برطانیہ فرانس اور کون تھا، تین تھے بڑے، برطانیہ فرانس اور جرمنی، جی جی یہ یورپ، تینوں، جی ہاں بالکل، یہ تینوں کے تینوں جو ہے وہ چین جا چکے۔ چین کی لابی میں، جی ہاں بالکل جی۔ اچھا انجینئر جب صاحب بہت اہم گفتگو رہی، ہمارا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے ہم مزید آپ سے گفتگو کریں گے آئندہ کسی پروگرام میں۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ اور ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ انجینئر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی، مقصد ہے کہ یہ تینوں ممالک جو ہیں یہ بھی اب ایران کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، جی اب ان کی کیا آپس میں کیا کوآرڈینیشن ہے؟ جی جی تو یہ ایران دشمنی ہے نا، جی، ایران دشمنی کیوں ہے؟ اسرائیل کی وجہ سے۔ ہاں، اجازت دیجیے، خدا جی، حافظ، والسلام خدا علیکم۔